السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں آپ کا دوست، آپ کا معالج حکیم قاری محمد احمد صدیقی دواخانہ سے آپ حضرات کی خدمت میں مخاطب ہوں۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں جو نسخہ، جو فارمولہ لے کے حاضر ہوا ہوں، اس کے فوائد پہ بات کرتے ہیں۔ شوگر کے جو زخم ہوتے ہیں، ناسور، بگنڈر، غمبیر اور گنگرین جسے بولتے ہیں، یہ مختلف زخموں کے آپ کو نام بتائے ہیں۔ آسان الفاظ میں بتاؤں تو بگڑے سے بگڑے ترین جو زخم ہوتے ہیں، جو کسی انجیکشن سے، کسی مرہم سے، کسی مرہم پٹی سے ٹھیک نہ ہوتے ہوں، یا ڈاکٹر حضرات نے کہا ہو کہ جی اس کا اب یہ حصہ کاٹنا پڑے گا، پاؤں ہے، ٹانگ ہے، ہاتھ ہے، یہ جسم کا کوئی بھی حصہ ہے، یہ بگڑ چکا ہے، آپ کی شوگر لیول بہت زیادہ ہائی ہے، لہٰذا اس کا اب جو حل ہے وہ یہی ہے کہ اس کو کاٹنا پڑے گا۔ اس کے لیے ایک بہترین مجرب یا وہ چوٹ جو بہت زیادہ گہری ہے، خدا نخواستہ کسی ایکسیڈنٹ میں یہ مسئلہ بنا، یا کوئی ایسی جو نوکیلی چیز، نوکدار چیز بہت زور سے لگی، زخم نہیں بھر رہا، ان تمام امراض کے لیے بہترین چیز ہے۔ اور الرجی کے لیے ہاتھوں پہ، پاؤں پہ، پنڈلیوں پہ جو الرجی ہو جاتی ہے، وبائی الرجی جسے بولتے ہیں، یا یہ ددر چمبل پہ بھی الحمدللہ یہ نسخہ کام کرتا ہے۔ یہی جو نسخہ آپ کو بتانے جاؤں گا، میں انشاءاللہ بتانے جا رہا ہوں۔ ددر چمبل بگڑا سا بگڑا، ٹھیک ہے، جسے ددری بھی بولتے ہیں، وہ ددری کی علامات ہوتی ہیں جی کہ جس جگہ پہ یہ بنے اس جگہ پہ ایک گول دائرہ سا بن جاتا ہے۔ یہ چہرے پہ بھی بن جاتا ہے، بالوں میں بھی بن جاتا ہے، گردن کی پچھلی سائڈ پہ بن جاتا ہے، ہاتھوں پہ، پاؤں پہ اور ٹانگوں پہ بھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے، جس میں کسی حصے پہ یہ ددر چمبل کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ گول دائرے میں ہوتا ہے، سرخ سرخ دانے ہوتے ہیں اور الرجی ٹائپ، اور جب اس مقام پہ پانی لگتا ہے تو جناب والا جلن ہوتی ہے، انتہائی ناقابل برداشت درد ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے، ساڑ سا محسوس ہوتا ہے بہت زیادہ، بندہ پیشنٹ برداشت نہیں کر سکتا اس کو، فوراً اس کو خشک کرے گا، پانی اس وہاں سے ختم کرے گا۔ یہ علامات ہے ددر چمبل کی۔ تو یہ نسخہ، یہ فارمولہ جو آپ کے بتانے جا رہا ہوں، یہ اس نسخے، یہ ان بیماریوں میں بھی الحمدللہ یہ کام کرتا ہے۔ میرا اپنا ذاتی الحمدللہ تجربہ شدہ ہے۔ اجزاء کی طرف جانے سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اپنے دوست احباب کو بھی شیئر فرما دیں۔ چلتے ہیں اجزاء کی طرف۔ اجزاء آپ نے صاف ستھرے لینے ہیں، اچھے بڑے دواخانہ سے لینے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اجزاء صاف ستھرے ہوں گے، فریش ہوں گے تو یہ چیزیں، یہ جو مرہم آپ تیار کریں گے یہ تب کام کرے گی۔ اجزاء پرانے ہوں گے تو نسخہ کام نہیں کرے گا۔ چلتے ہیں جی اجزاء کی طرف۔ سب سے پہلے آپ نے لینا ہے جی سرسوں کا تیل، 1 پاؤ لے لیں۔ دوسرے نمبر پہ ہے جی تارا میرا کا تیل، 1 پاؤ۔ تیسرے نمبر پہ یہ مغز نیم کی جو نمونی ہوتی ہے نا، جسے درکونے بولتے ہیں، اس کے اندر ایک مغز ہوتا ہے، اس مغز کا تیل عام دواخانہ پنساری سے مل جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ نیم مغز، اس کا تیل 50 گرام۔ تیسرے نمبر پہ ہے جی موم شہد، یعنی کہ جو شہد کا چھتا ہوتا ہے نا، چھتا نکالنے کے بعد جو پیچھے گودا بچے گا، اس کو ہم موم بولتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ نے دیسی لینی ہے، ولایتی بھی ملتی ہے دواخانہ پنساریوں پہ، لیکن آپ دیسی لیں تو بہتر ہے، اگر دیسی نہ ملے تو پھر آپ ولایتی لے لیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ نے لینی 120 گرام۔ اس کے بعد سرخ مرچ بما ڈنڈی، سرخ مرچ بما ڈنڈی، وہ گول لے لیں، لمبی لے لیں۔ گول لیں گے تو ڈنڈی نہیں ہوگی، لمبی لیں گے تو اس کے ساتھ ڈنڈی آپ کو ملے گی، وہ آپ نے لینی ہے 100 گرام۔ اس کے بعد سیاہ بکرے کے بال، سیاہ بکرا ہو، بکری ہو، ہاں جی، بال اس کے بالکل سیاہ ہوں تو وہ آپ لے لیں، اس کا وزن وہ 100 گرام۔ اس کے بعد چمڑا لے لیں، چمڑا آپ لے لیں 100 گرام یا 125 گرام یا 150 گرام آپ لے لیں۔ اس کی راکھ بنائیں گے تو آپ کو 50 گرام مل جائے گی، ٹھیک ہے جی، 50 گرام چمڑے کی راکھ۔ اس کے بعد 50 گرام نیلا تھوتھا، 50 گرام آپ نے لینا ہے جی سندور، نیلا تھوتھا آپ نے لینا ہے 25 گرام، اور دنداسا یعنی کہ داتن کو بولتے ہیں دنداسا، یہ آپ نے لینا ہے 50 گرام۔ داتن کو باریک کاٹ لیں کینچی کے ذریعے، ٹھیک ہے جی۔ اب چلتے ہیں جی اس کی تیاری کی طرف، ہم نے تیار کیسے کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ 1 کلو پانی لیں،
اس میں جو ہم نے چھتا لیا ہے موم 120 گرام وہ ڈال دیں. پانی جب گرم ہو جائے ابلنے لگے یہ موم ڈال دیں, ہاتھوں کی مدد سے اس کو میلٹ جب وہ یعنی کہ ہاتھوں کی مدد سے کھول دیں. ٹھیک ہے جی. کھولنے کے بعد جب یہ ابلے گی 1-2 ابالے آئیں گے تو یہ تہر کے اوپر آ جائے گی اس کی موم. اسی طرح اس برتن کو اٹھائیں, اس کو ہلکا سا ٹھنڈا ہونے دیں, فوراً اس کو 5-7 منٹ کے بعد اس کو فریج میں رکھ دیں. فریج میں رکھنے کے بعد اس پر ٹکی سے بن جائے گی موم کی. وہ ٹکی آپ نے حاصل کرنی ہے, وہ آپ کو ملے گی 100 گرام. ٹوٹل وزن تھا 120 گرام, تو آپ میں جو ٹکی ملے گی وہ ہے جی 100 گرام. اب اس ٹکی میں آپ نے دوبارہ ٹکی جو مل جانی ہے دوبارہ آپ نے اس کو یعنی کہ سائڈ پہ کر دینا ہے. اب جو سرسوں کا تیل اور تارا میرا کا تیل آپ نے ایک لوہے کی ہنڈیا لیں, اور لوہے کی ہونی چاہیے, لوہے کی کڑاہی لے لیں. ہنڈیا تو آج کل نہیں ہوتی, کڑاہی لے لیں لوہے کی, اس میں دونوں آئل کو گرم کریں. یہ جو ہمیں ٹکی برآمد ہوئی ہے فریج میں رکھنے کے بعد موم کی, یہ اس میں ایڈ کر لیں. ہلکے سے اس کو ہلاتے رہیں. 2 منٹ کے بعد آپ نے مغز نیم ایڈ کر دینا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ جو پیچھے بچ گیا نیلا تھوتا اور دنداسا, نیلا تھوتا باریک کر لیں, کھرل میں ڈال کے اچھے سے رگڑائی کر لیں. نیلا تھوتا بھی اس میں ایڈ کر دیں جو ہم نے پیسٹ بنایا ہے, جس میں سرسوں کا تیل ہے, تارے میرے کا تیل ہے اور مغز نیم ہے. یہ نیلا تھوتا ڈالنے کے بعد جب ڈالیں گے اس کو فوراً نیچے اتار لیں. ڈالنے کے فوراً بعد ہلا کے 1 منٹ کے اندر نیچے اتار لیں. اب جو دنداسا ہے یعنی کہ داتن, اس کو باریک آپ نے پاؤڈر کیا ہوا یعنی کہ کاٹا ہوا, اس کو فائن پاؤڈر کر لیں. پاؤڈر کرنے کے بعد اس کو سائڈ پہ کر دیں. اب آتے ہیں جی چمڑے کی, چمڑے کی جو راکھ ہے یہ بھی سائڈ پہ کر دیں, یہ بھی سائڈ پہ پڑی ہونی چاہیے, تیار ہونی چاہیے. اب چلتے ہیں جی وہ جو ہے سرخ مرچیں اور بکرے کے سیاہ بال, ان دونوں چیزوں کو رکھ کے جلا لیں. ان کی راکھ حاصل کر لیں, دونوں چیزوں کی, مرچیں اور سیاہ بال, ان کو جلا لیں آپس میں مکس کر کے, دال کر کے. جلانے کے بعد یہ بھی پاؤڈر آپ کا پڑا ہوگا. اب یہ ایک پاؤڈر ہو گیا مرچوں اور بالوں والا پاؤڈر اور چمڑے کی راکھ, اور تیسرے نمبر پہ جو ہے جو دنداسا یعنی کہ داتن اس کا پاؤڈر. تینوں کو مکس کر کے رگڑائی کریں اچھے سے. جتنی رگڑائی اچھی ہوگی اتنی مرم نفیس اور جناب والا ملائم بنے گی. جب آپ زخم پہ متاثرہ جگہ پہ آپ جب اپلائی کریں گے تو وہ دردراہٹ سی پیدا نہیں ہوگی. یہ آپ نے سائڈ پہ تینوں کو مکس کر کے رگڑائی کر کے سائڈ پہ کرنا, 5-7 منٹ رگڑائی کریں. اس کے بعد وہی جو آپ نے آئل والا جو پیسٹ ہم نے تیار کیا تھا, سرسوں کا تیل, تارا میرا, مغز نیم, نیلا تھوتا, یہ دوبارہ کڑھائی پہ اوپر رکھ دیں. اس میں وہ بھی ہے, موم بھی ہے. سفوف جو ہم نے کیا ہے جو رگڑائی کرنے کے بعد, یہ سفوف تھوڑا تھوڑا ڈالتے جائیں, اس کو ہلاتے جائیں, ڈالتے جائیں, ہلاتے جائیں. یہ آپ کی مرہم, ہاں جی, جب ڈال لیا سارا یکجا ہو گیا, ایک مرہم پہ ایک پیسٹ نما بن گیا. آخر پہ آپ نے ڈالنا ہے سندور, جس کی مقدار ہے 50 گرام. وہ سندور آپ نے ڈال کے اچھے سے اس کو مکس کر لینا ہے. مکس کرنے کے بعد اس کو آپ نیچے اتار لیں. نیچے اتارنے کے بعد ٹھنڈا ہونے کے بعد ڈبیوں میں, چھوٹی چھوٹی ڈبیوں میں محفوظ کر لیں. یہ جو آپ کو مقدار بتائیے یہ صرف حکما کے لیے ہے. آپ اس کا چوتھا حصہ, تیسرا حصہ, 5واں حصہ بھی بنا سکتے ہیں. یعنی کہ 100 گرام چیزیں ہیں تو وہ جو کریں گے تقسیم کریں گے 5 پہ تو وہ 20 گرام نکلے گا. 250 گرام ہے تقسیم کریں گے 5 پہ تو وہ 50 گرام نکلے گا. اس طرح آپ نے 25 گرام ہے تقسیم 5 ہے تو 5 گرام نکلے گا. اسی طرح آپ نے اس کو تقسیم کر لینا ہے. 5واں حصہ بنا لیں تو تیسرا بنا لیں. نہیں بنا سکتے ہمارے دواخانہ پر آ کے بنی بنائی بھی آپ لے سکتے ہیں. یہ آپ کی مرہم تیار ہوگی ہے, ڈبیوں میں محفوظ ہوگی. اب اس کا اپلائی کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے نیم کے جو پتے ہیں, ایک موٹا آپ نیم کے پتے لے لیں. اس کو 2 لیٹر پانی میں اس کو جناب والا پکا لیں اچھے سے. پکانے کے بعد اس کو پن لیں. پننے کے بعد اس پانی سے متاثرہ جگہ کا جناب والا ذرا اس کو غسل دیں, اس کو اچھی طرح دھو لیں. دھونے کے اگر یہ آپ نہیں کر سکتے نیم کا سوپ لے لیں, نیم سوپ, نیم کا صابن ہر اچھے بڑے دواخانہ پنساری پر بآسانی مل جاتا ہے. بعض میڈیکل اسٹور فارمیسی میں بھی مل جاتے ہیں, تو اس کے ساتھ آپ دھو لیں. اگر نیم کے اویلیبل نہیں ہے بعض علاقوں میں, بعض کنٹریز میں, تو یہ نیم کا سوپ لے لیں. اس کے ساتھ دھونے کے بعد اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے خشک ہونے دیں. اگر پانی خشک نہیں ہوتا تو ٹیشو کے ساتھ جو استعمال نہ ہو ٹیشو کے ساتھ اس کو صاف کر لیں, پانی خشک کر لیں. اس کے بعد تھوڑی سی لگا کے مرہم وہ اپلائی کریں. اب یہ ہاتھ جو ہے مثال کے طور پہ آپ کے 2 جگہ پہ یہ مسئلہ ہے, یہ ہاتھ ادھر لگ گیا, یہ فنگر شہادت کی فنگر سے آپ نے ادھر اپلائی کیا, دوسرے مقام پہ اس فنگر سے آپ نے اپلائی نہیں کرنا, دوسری فنگر استعمال کرنی ہے. کوئی ادھر کے جراثیم ادھر نہ ہے, ادھر کے ادھر نہ ہے. اس چیز کا آپ نے بھرپور خیال کرنا ہے. اور یہ ہے جی ددر چمبل کے لیے. اب جو آپ نے
لگانا ہے، ناسور بگنڈر کے لیے، گمبھیر کے لیے، گینگرین کے لیے جسے شوگر کے زخم بولتے ہیں، ان پہ اپلائی کرنا ہے. ان پہ آپ نے ہر 3-4 گھنٹے کے بعد اپلائی کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. گرمیوں میں دن بڑے ہیں، کم از کم 3 سے 4 مرتبہ اپلائی کریں، سردیوں میں 2 مرتبہ ہی کافی ہے. تو روزانہ اچھے سے صاف کرنے کے بعد پانی سے دھو لیں، گرم پانی کے ساتھ اچھے سے دھونے کے بعد جناب والا پھر یہ خشک کرنے کے بعد یہ اپلائی کریں. انشاءاللہ دنوں کے اندر ہی زخم بھرنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. جو نوبت اعضاء کو کٹانے تک پہنچ چکی تھی کہ ڈاکٹر نے کہا یہ اعضاء کاٹنے پڑیں گے یہ وغیرہ وغیرہ، بڑا اذیت ناک منظر ہے یہ. میں کہیں دیکھتا ہوں ہمارے علاقے میں ایک شخص تھا، اچھا خاصا اس کا ایک کاروبار تھا، اپنی ایک چھوٹی سی ریڑھی تھی، وہ جناب والا شوگر کی وجہ سے اس کی ٹانگ کاٹنے پہ وہ معذور ہو گیا. اب کام شام تو اس کا ہے لیکن بیٹے کرتے ہیں، وہ خود بیچارہ معذور ہوتا ہے، تو یہ بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو ہمارے ایک بھائی ہیں ماشاءاللہ بڑے پیار والے ہیں، میاں عثمان صاحب، ان کا یہ مسئلہ تھا. تو الحمدللہ ایک فنگر ان کی کٹ چکی تھی، لیکن اس وقت ہمارا ان کے ساتھ رابطہ نہیں تھا. تو کٹنے کے بعد پھر ہمارے پاس آئے تو یہ بات شیئر کی. تو ابھی بھی ماشاءاللہ ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس وقت ان کا جو مسئلہ تھا بہت زیادہ زخمی فنگر تھی، یعنی کہ شوگر کی وجہ سے. تو وہ ہم نے الحمدللہ اپلائی کیا، میں نے 2-3 مریضوں کو اور دیا، بڑا اچھا رزلٹ ملا. پچھلے دنوں میں میرے اپنے ہاتھ پہ ددر کی شکایت بن گئی تھی. تو میں بھی بڑا پریشان تھا کہ بہت زیادہ خارش ہوتی ہے، پانی لگتا ہے، جلن ہوتی ہے، گول نما بن گیا تھا. تو وہ الحمدللہ میں نے صرف ایک مرتبہ یہ مرہم لگائی ہے، صرف ایک مرتبہ. ملی نہیں، یہ نہیں ہے، الحمدللہ خود بناتے ہیں، وافر مقدار میں پڑی ہے. ٹائم نہیں ملتا، رمضان المبارک کی برکت سے آپ کو پتہ ہے دائیں بائیں بڑی مصروفیت ہوتی ہے، تو ٹائم نہیں ملا. تو میں نے صرف ایک مرتبہ اپلائی کیا، الحمدللہ کافی حد تک بہتر ہے، خارش بھی نہیں ہوتی اور جناب والا جلن بھی نہیں ہوتی. تو اب یہ بات کرنے کا مقصد تھا، یہ الحمدللہ میں نے اپنے آپ پہ بھی آزمائی ہے، مریضوں پہ بھی آزمائی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ صرف جو حکمت کو پسند کرتے ہیں، حکمت کو جناب والا تو کچھ جانتے ہیں، یہ نسخہ وہی بنائیں. اس میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو جناب والا زہر ہے، نیلا طوطا وغیرہ ہو گیا، یہ جو زہر ہے تو بچوں کی پہنچ سے بھی دور رکھنا ہے اس مرہم کو، ان اجزاء کو بھی. اور خود اناڑی بندہ اس کو نہ بنائے. ہاں جی، کوئی اناڑی بندہ ہے، حکمت کا شوق رکھتا ہے، پہلے کسی حکیم صاحب کو ملے، ان کی جناب صحبت میں بیٹھ کے ان کے جناب والا معلومات سے، ان کے ریفرنس سے، ہاں جی، ان کی موجودگی میں، ان کی نگرانی میں، ان کی سرپرستی میں جناب والا یہ نسخہ بنائے، انشاءاللہ مایوس نہیں ہوگا. امید ہے آپ کو یہ آج کا نسخہ، آج کا فارمولہ الحمدللہ یہ میرے مطلب کی زینت ہے. میرے اساتذہ نے بھی الحمدللہ اس کی تصدیق لگائی ہے، پہلے اساتذہ نے بنایا، اس کے بعد پھر مجھے ملا، میں نے اس کو بنایا، الحمدللہ بہترین کمال کا رزلٹ ہے، مایوس نہیں ہوں گے. امید ہے آج کی آپ کو ویڈیو، آج کا نسخہ، آج کا فارمولہ پسند آیا ہوگا. اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ.